پھر فرمایا تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی اس مہربانی کی شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، اوروں کا بھی شکر گزار ہونے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، یعنی بتوں کے نام پر خرچ کرتے ہیں جبکہ بتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں، سب کچھ ضائع کر رہے ہیں اپنا۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، خصوصاً اہل عرب مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو وہ یہ خود چاہیں اپنے لیے کیا پسند کرتے تھے، بیٹے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد وہ کسی کو کیا منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے، یعنی بیٹی کے ساتھ خود تو یہ سلوک کرتے ہیں اور ویسے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رکھی۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں، بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روح زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، کیونکہ ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند ہیں، جیسے بیٹیاں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پہ کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تو کتاب جہاں ہم روزمرہ زندگی کی وضاحتیں کرتی کہ کیسے جینا، کیا کرنا اور کیا نہیں، وہاں اختلافات کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین اس کی بدولت جی اٹھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، گوبر اور خون کے بیچ میں سے ایک چیز تم کو پلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ خالص دودھ، لبنن خالصا۔ انسانوں نے تو اس کو ناخالص کر دیا، لیکن اللہ نے اوریجنلی جہاں پیدا کیا وہاں سے بالکل خالص آتا ہے، نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہوتی ہے نہ گوبر کی ملاوٹ۔ حالانکہ جانور جو کچھ کھاتا ہے وہ یا تو گوبر بن جاتا ہے یا پھر خون، نیوٹریشنس لیے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ویسٹ الگ کر دیا، اس کا خون اس جانور کے لیے رکھا اور ہمارے لیے اس میں سے دودھ نکالا، سفید صاف شفاف۔ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ کس فیکٹری سے کیا نکل کے آ رہا ہے۔ انسانوں نے جو کچھ بنایا ہے اس کو بھی آپ دیکھیے، اور پھر اللہ نے جو کچھ پیدا کیا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں سے بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، یعنی ہم تو تمہیں حلال چیز دیتے ہو، تم اس کو بگاڑ کے حرام کر لیتے ہو، اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وحی کر دی، شہد کی مکھی کو الہام کر دیا کہ پہاڑوں میں درختوں میں
اور بیلوں میں یعنی اوپر چھتوں پہ چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس لو اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو. فصلوں کی سبل ربی کی ذللا. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ شہد کا عمل جو ہے پورا ایک کارخانے کا عمل ہے. جب آپ کسی بھی چیز کے لیے کارخانہ لگاتے ہیں، مثلا جوس پیکنگ کی فیکٹری لگاتے ہیں، تو آپ کو کتنے انتظام کرنے پڑتے ہیں. آپ اکیلے کر سکتے ہیں وہ کام کہ میں خود ہی فیکٹری لگاؤں گا، خود ہی چلاؤں گا، خود ہی سب کچھ پیک کروں گا اور خود ہی سارے پیسے رکھوں؟ پوری ٹیم چاہیے. کیا کیا ہوتا ہے، کون کون ہوتا ہے ٹیم میں؟ مزدوروں سے لے کر ایڈمنسٹریشن سی ای او تک، اور اس کے اوپر مالک بھی ہو سکتا ہے. کتنے بے شمار لوگ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. کسی کو ہائر کیا جا رہا ہے، کسی کو فائر کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پھر بھی مس مینجمنٹ کی ختم نہیں ہوتی. بڑے سے بڑے کارخانوں اور فیکٹریوں کو دیکھیے. جی کچھ یونین بنا کے بگاڑ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ شہد کا بننا، اس کے لیے پہلے چھتا تیار ہوتا ہے، یعنی عمارت بھی خود بناتی ہیں وہ، پھر رس بھی خود لاتی ہیں چوس کے، پھر اس کو اس کے اندر جمع کرتی ہیں، پھر ان کو پنکھا جلتی ہے، پھر اس سے فالتو پانی اڑ جاتا ہے، پھر مٹھاس پیچھے رہ جاتی، پھر اس کو دوبارہ اپنے اندر لے لیتی. پھر اللہ نے ان کے اندر ایسا گلینڈ رکھا ہے کہ جو اس کو کنورٹ کرتا ہے جوس سے شہد میں. پھر وہ دوبارہ چھتے کے اندر پیک کرتی ہیں، ایک ایک ڈراپ ایک ایک کھانے میں، اور اوپر سے موم بند کر دیتی ہیں، سیل کر کے بھیجتی ہیں. اور یہ کر کون رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی مکھیاں جن کا اپنا سائز دیکھیں. یعنی پوری پیکنگ کے ساتھ ایک چیز تیار کرنا کوئی معمولی کام نہیں، بڑی عقل کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ فیکٹریز لگاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنی پلاننگ اس سے پہلے کتنا سرمایہ لانا پڑتا ہے، کتنی پلاننگ کرنی پڑتی، کہاں کہاں سے پلانٹس اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، پھر ان کی مینٹیننس اور کیا کچھ. اور یہاں دیکھیے شہد بن رہا ہے بغیر کسی شور ہنگامے سے، اور پھر کسی کو فیکٹری لگ جاتی ہے تو ذرا اسی سڑک پہ باہر جا کے دیکھیے، چھوٹی سی بھی فیکٹری لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تھک تھک ہی نہیں ختم ہوتی. اور یہ مکھیاں خاموشی کے ساتھ دور دراز اڑ کے، اگر ان کو ورکر کی حیثیت سے لائیے، چھوٹے چھوٹے ورکر کہاں اڑے پھرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، پورا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ اپنی فارماسیوٹیکل میں کوئی دوائی بناتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ مریض شفا یاب ہوگا یا نہیں. اللہ قرآن میں ان مکھیوں کی گارنٹی دیتا ہے کہ جو یہ بناتی ہے اس میں کیا ہے، فیہ شفاء للناس. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب کوئی دوا تیار ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اوپر لکھا جاتا ہے کہ کس طرح لینی، ڈوز کیا، اور پھر اس میں کیا، کس کس مرض کے لیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مکھیوں کی فضیلت بیان کی، اور اس میں ہم سب کے لیے سبق. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے. زندگی موت تمہاری اسی کے ہاتھ میں ہے. کتنا مجبور ہے انسان. اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کی حد تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی بڑھاپا جو ہے انسان کے لیے ایک امتحان ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اب دیکھیں بڑھاپے میں باقی چیزیں چلو جسم بھی ہوتا ہے کمزور ہو گیا لیکن ہے تو صحیح. اسی طرح مثلاً گھر بار ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے. اور یہ ساری سورت جو سورت النحل ہے ہی نعمتوں کے بارے میں. اور پھر
بڑھاپے میں جتنی نعمتیں ہوتی ہیں باقی کسی نہ کسی شکل میں مل ہی جاتی ہے انسان کو. انسان کھا بھی رہا ہوتا ہے, آکسیجن بھی لے رہا ہوتا ہے اور بھی, لیکن علم جیسی نعمت کو بہت کم محفوظ رکھ پاتے ہیں, کیونکہ بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور بالکل بچہ بن جاتا ہے, سارے مینرز بھول جاتا ہے, خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, نہ جسم پہ کنٹرول, نہ عقل پہ کنٹرول, نہ جذبات پہ کنٹرول.